1444 ہجری جو ہے کل تک تھی، آج 1445 ہجری میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کو 1444 سال مکمل ہو گئے، تو زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمل کم ہو جائے گا لوگوں میں، اور حرص اور لالچ زیادہ ہوگی، قتل و غارت گری زیادہ ہوگی۔ 4 نشانیاں اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بتائی، اور وہ چاروں چیزیں آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، عمل لوگوں میں کم ہو گیا ہے، اور لوگوں میں حرص و حوث زیادہ ہو گئی۔ دنیا کمانا، دنیا جمانا، مال کمانا، اس کی حرص ہر انسان کے اندر ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ہر آدمی اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، یہی بات اللہ کے نبی نے بیان کی تھی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل، قتل و غارت گری زیادہ ہوگی۔ ایک اور ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان۔ قابل احترام حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہے۔ وہی اکیلا اللہ ہر طرح کے تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ ان دونوں کا تعلق اسی ماہ محرم سے ہے، اس احترام والے، عظمت والے، تقدس والے مہینے سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اس وقت سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے فرمایا اے لوگو ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اور جہاں کہیں تم سے قتال کرنے والے ملے ان کے ساتھ قتال کرو۔ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے، تعداد ہے، وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 مہینے پے در پے ایک کے بعد ایک ملے ہوئے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم ورجب مضر، اور رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے کل جو ہے حرمت والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والے مہینے محرم سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی بڑی عظمت ہے، بلکہ بقیہ 3 جو مہینے ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ جو عظمت ہے، تقدس حاصل ہے، وہ اس ماہ محرم کو حاصل ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو دیگر مہینوں کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ محرم کے کچھ احکام ہیں، کچھ دروس ہیں، کچھ اسباق ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہی چیزیں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا اس مہینے میں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کرنے کی ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے آج اگر ہم مسلمان معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو لوگ آج وہ کام نہیں کر رہے ہیں جن کو کرنا ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ، بلکہ دونوں جگہوں پر اس کا نقصان ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں ہمیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اس لیے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، یہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے عیسوی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، ویسے اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی ایک عظمت ہے کہ اس ماہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سال کا آغاز کیا، اور اسی ماہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ اس مہینے کو بہت تقدس حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا کیا تھا، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی، اور اس مہینے میں بہت سارے مقدس کام جو ہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اور بڑے دیکھتے دیکھتے جو ایک سال یہ گزر گیا، اس لحاظ سے ہمیں پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ دیکھیں محرم جو آیا تھا کل چلا گیا، پھر اگلا محرم آیا، یہ بھی چلا جائے گا، پھر ایک محرم آئے گا، چلا جائے گا۔ تو یہ جو دوران ایام ہے، یہ دوران ایام ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ نے ہمارے نفسوں کو جھنجھوڑ کر پوچھا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے آپ پر غور کرو کہ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے کہ ہم نے آپ کو یوں ہی پیدا کیا، عبث پیدا کیا، آپ کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، آپ کو ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ اللہ نے ہمیں جھنجھوڑ کر پوچھا ہے۔ اور حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ یہ جو آخری ایام ہیں، یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشهر ویکثر الحرج، قالوا وما الحرج یا رسول اللہ؟ قال القتل القتل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایام بڑی تیزی سے گزرنے لگیں گے، سال مہینے کی طرح گزرنے لگے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرنے لگے گا، اور ہفتہ جو ہے ایک دن کی طرح گزرنے لگے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اور آج کی وہی ایام ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے ایام گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں۔ 1444 ہجری جو ہے کل تک تھی، آج 1445 ہجری میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کو 1444 سال مکمل ہو گئے، تو زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمل کم ہو جائے گا لوگوں میں، اور حرص اور لالچ زیادہ ہوگی، قتل و غارت گری زیادہ ہوگی۔ 4 نشانیاں اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بتائی، اور وہ چاروں چیزیں آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، عمل لوگوں میں کم ہو گیا ہے، اور لوگوں میں حرص و حوث زیادہ ہو گئی۔ دنیا کمانا، دنیا جمانا، مال کمانا، اس کی حرص ہر انسان کے اندر ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ہر آدمی آج دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، یہی بات اللہ کے نبی نے بیان کی تھی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجَ، اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل القتل، قتل و غارت گری زیادہ ہوگا، زیادہ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قتل و غارت گری اتنی ہوگی لا يدر القاتل فیما قتل ولا يدر المقتول فیما قتل، کہ قتل کرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، یعنی بغیر کسی مقصد کے اتنا قتل و غارت گری زیادہ ہوگی۔ جو آئے جس کو مار رہا ہے، کوئی بھی کسی کو جو ہے گولی سے شوٹ کر رہا ہے، کسی پر حملہ کر رہا ہے، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر بغیر کسی وجہ کے قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے اخبار اٹھا کر کئی ایسے واقعات، ایسے انسیڈنٹس ہیں۔ ابھی چند روز ایام پہلے کی بات ہے، پارکنگ نہ ملنے کی وجہ سے دہلی میں ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ بہت چھوٹی سی چیز، پارک کرنے کے لیے اس کو جگہ نہیں ملی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے۔ تو یہ آخری زمانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے، کس لیے جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ دیکھو، غور کرو، ما قدمت لغد، تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ آیا چلا جائے گا، سفر آئے گا، اس کے بعد جو ربیع الاول، یہ مہینے آئیں گے چلے جائیں گے۔ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں، کیا ہم اس مقصد کو پورا کریں، اس پر ہمیں غور کرنا۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کیا۔ ما قدمت لغد، آج کے لیے ہم نے بہت کچھ تیاری کی اور کر رہے ہیں، لیکن کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ تو میرے بھائی، یہ پہلا یہ درس ہے کہ اس ماہ محرم میں ہم لوگ اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کما رہے ہیں کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنے اولاد کو حلال کھلا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں، ہم ان باتوں پر جو ہے غور کریں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو باقی رکھیں، اس کا احترام کریں، اس مہینے کی قدر کریں۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ حدیث میں ہے افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے عظیم روزہ، سب سے افضل روزہ جو ہے یہ محرم کا روزہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد سمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحرم شہر اللہ واضافته الیہ الی اللہ تعالی تدل علی شرفه وفضله فإن اللہ تعالی لا يضيف الى نفسه الا خواص مخلوقاته۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، حالانکہ تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن بالخصوص اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور اللہ کا یہ کہنا کہ محرم میرا مہینہ ہے، یہ اس مہینے کی عظمت کے لیے کافی ہے، اس مہینے کے شرف کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے کہا کہ محرم میرا مہینہ ہے۔ اور کہتے ہیں ابن رجب حنبلی کہ فإن اللہ تعالیٰ لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں بہت خاص چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، بہت خاص چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے نبی اللہ، اللہ کا نبی، روح اللہ، اللہ کے روح، حضرت جبریل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی مقدس جو چیزیں ہیں مخلوقات میں، ان چیزوں کو اللہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اس مہینے کی تقدس کو پامال نہ کریں، گناہوں کے ذریعے، بدعت و خرافات کے ذریعے اور بے دینی کے ذریعے، شرک کے ذریعے اس مہینے کی عظمت کو تار تار نہ کریں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ افتتح السنة بشہر حرام وختمها بشہر حرام۔ اللہ رب العالمین نے نئے سال کو ختم بھی حرمت والے مہینے سے کیا اور اس کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا۔ اس کے بعد ابن حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا أَفْضَلَ شَهْرٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانِ إِلَّا شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ اور كما قال رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ رمضان کے مقدس مہینے کے بعد اگر کوئی مہینہ باعظمت ہے تو وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں جو کی جانے والی چیزیں احتساب کریں اپنے نفس کا، اس مہینے کی قدر کریں، اور اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھیں، 10 محرم کا روزہ رکھیں، جس میں لوگ اکثر غفلت کے شکار ہو رہے ہیں۔
10 محرم کا روزہ رکھنا یہ بڑی اہم سنت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ 9 محرم 10 محرم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے جو ہے 9 اور 10 محرم کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت ابھی ہم نے دیکھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے ہیں اگر کوئی ہیں تو وہ اس مہینے کے روزے ہیں، ماہ محرم کے مہینے، تو یہ بڑا باعظمت روزہ ہے، افضل روزہ ہے محرم الحرام کے 10 محرم کا روزہ، یہ پہلی اس کی فضیلت ہے۔ اس کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس روزے کی وجہ سے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے بندہ، 12 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، اس کے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، لیکن جو گناہوں کو ختم کرنے والی چیز ہے اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے میری امت کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ بندہ صرف 12 گھنٹے اللہ کی ذات کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ روزہ یہ ہماری ذات کے فائدے کے لیے ہے، اس کے کئی اعتبار سے طبی فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی انسان حاصل کر رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ دینی اور اسلامی فائدے بھی انسان کو مل رہے ہیں۔ 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے اس ایک روزے کے بدلے۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی کسی روزے کو اتنا تلاش کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس عاشوراء کے روزے کے اور رمضان کے روزے کے۔ ان 2 روزوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یتحرّا کے معنی ہوتے تلاش کرنا، پوچھا کرتے کہ بھئی محرم کب آنے والا ہے، روزہ ہمیں کب رکھنا ہے، عاشوراء کب ہے، یہ تلاش کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس روزے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ باقاعدہ مدینہ میں اپنے ایک ایلچی کو بھیجا کرتے، اپنے ایک سفیر کو بھیجا کرتے کہ جاؤ دیکھو مدینہ میں آج کون کون لوگ روزے سے ہیں، بھیجا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر اس طرح کیا جائے تو لوگ مار کر بھیجیں گے گھروں سے، انہیں لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں ہے، یہ اہتمام نہیں ہے روزے کا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی، مسلم شریف کی روایت ہے، ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الى قرى الانصار فقال من اصبح منكم مفطرا فليتم بقية يومه ومن اصبح صائما فليصم فقالت فكنا نصومه بعد وكنا نصوم صبياننا۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عاشوراء کا جب دن آیا تو اللہ کے رسول نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا الی قرى الانصار، انصار کے محلوں میں، انصار کے علاقے میں، گلیوں میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو، یہ اعلان کر دو کہ جس آدمی نے آج صبح میں روزہ نہیں رکھا اس کو کہیں کہ وہ دن بھر روزہ رکھ لے، جس نے صبح میں کچھ کھا پی لیا اب اس سے کہو کہ بقیہ پورا دن نہ کھائے۔ ومن اصبح صائما فلیصم صومہ، اور جس نے حالت روزے میں صبح کی ہے وہ اپنا روزہ مکمل کر لے۔ تو حضرت معوذ، حضرت ربیع کہتی ہیں اللہ کے نبی اتنا اہتمام کیا کرتے ہیں، اس کے بعد سے فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، ہم باقاعدہ نہ صرف عاشوراء کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم روزہ رکھواتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے لگتے ہم ان کے ہاتھ میں کھلونے دیتے تاکہ وہ مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے اور بھوک اور پیاس کا انہیں احساس نہ رہے۔ تو یہ جو ہے ماحول تھا مدینہ کے اندر۔ عاشوراء میں کوئی بے روزہ آپ کو نہیں ملتا اس زمانے میں۔ مدینہ کے اندر جو ہے محرم کے 10 تاریخ کو کوئی بے روزہ
شخص نہیں ملتا تھا، ہر آدمی روزے دار ہوتا تھا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو سوائے بدعت اور خرافات کے کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ 10 محرم کو گنتی کے چند افراد ہوں گے جو اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا مقدس روزہ ہے، باعظمت روزہ ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو روزہ ہے یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ عاشورہ کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کی خوشی میں شرکت کا روزہ ہے۔ ان کو جو خوشی ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس خوشی کی شرکت ہے ہماری۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود تصوم عاشورا فسأل ما هذا اليوم فقالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائیل من عدوهم فصامه موسیٰ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق بموسیٰ منكم فصامه وامر بصيامه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیوں اس دن آپ لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہی وہ مقدس دن ہے، ھذا یوم صالح، یہ بابرکت دن ہے، بڑا اچھا دن ہے۔ ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی۔ لہذا اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی روزہ رکھتے تھے، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو آپ سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آج کے دن کا روزہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی نبی، میں بھی نبی، الانبیاء اولاد علات، انبیاء سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ ان کی خوشی میں میں شریک ہو جاؤں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، جب کسی انسان کو کسی دشمن پر فتح نصیب ہو، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے سجدہ شکر ہو، چاہے روزہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، اس دن تو یہودی اس دن کو تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں مخالفت کرنی ہے یہود و نصارہ کی دین کے معاملات میں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو قسمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حیات نہیں رہے۔ تو اس کے بعد جو ہے علماء کا یہ کہنا ہے، اور پھر رول بھی یہی کہتے ہیں، اصول یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارادہ کیا لیکن موقع نہیں ملا، تو ہمیں جو ہے آج 2 روزے رکھنے، 9 محرم کو اور 10 محرم کو، تو یہ 2 روزے ہمیں رکھنے ہیں۔ اگر کسی کی مجبوری کی وجہ سے کسی نے 9 کو روزہ نہیں رکھ سکا کوئی، تو صرف 10 کو بھی اگر روزہ رکھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ 11 والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اگر آدمی 9 اور 10 کو رکھے، اگر 9 کو نہیں رکھ سکا سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو وہ 10 کو جو ہے کم از کم 1 روزہ ضرور رکھے، 1 سال کے گناہ اس کے انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل ہیں اس روزے کے۔ تو میرے بھائیوں، اس محرم کے مہینے میں ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ یہ کام ہے، آدمی اپنے نفس کا احتساب کرے، حساب لیں، آدمی جو اس مہینے کی قدر کریں، آدمی اس مہینے میں محرم الحرام کا روزہ رکھے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، آج لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کام شریعت سے ثابت نہیں ہے، بہت سارے بدعت اور خرافات۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے یہ توحید کا مہینہ تھا، لوگوں نے اس کو شرک کا مہینہ بنا لیا۔ یہ سنت کا مہینہ تھا، لوگوں نے اس کو بدعت کا مہینہ بنا لیا۔ یہ فضائل اور مناقب کا مہینہ تھا، لوگوں نے اس کو خرافات کا مہینہ بنا لیا۔ خوشی منانے کا موقع تھا، لوگوں نے ماتم کا مہینہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے، اور حقیقت ہے جب انسان کے دین سے سنت نکل جاتی ہے، بدعت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ جب سنت نکل جائے، بدعت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ آج دیکھیے اس مہینے میں کتنے بدعت خرافات کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں بالخصوص ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ لیکن آج لوگ انہی مہینوں میں سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟
ظلم جو ہے ہر طرح کی گناہ، معصیت، بدعت، خرافات سب ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور وہ اس مہینے میں لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اس مہینے میں ظلم نہ کرو، اور اسی مہینے میں لوگ زیادہ ظلم کر رہے ہیں بدعت اور خرافات کے ذریعے، شرک کے ذریعے۔ میرے بھائیو، وہ کون سا شرک ہے جو اس مہینے میں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ہر طرح کا شرک جو ہے اس محرم کے مہینے میں کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری بدعات ہیں، جن میں ایک بڑی بدعت ہے نوحہ کرنا، نوحہ خوانی کرنا، ماتم منانا، غم کرنا، یہ بہت بڑی بدعت ہے میرے بھائیو۔ یہ خوشی کا مہینہ تو لوگوں نے ماتم کے مہینے میں تبدیل کر دیا۔ لوگ جو ہے جب محرم کا مہینہ آتا ہے واقعہ کربلا کو بڑے مبالغے کے ساتھ بیان کرنے لگتے ہیں، بڑے مبالغے کے ساتھ بیان کرنے لگتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کو باور کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے زندہ، وہ مشہور قول بھی ہے نا محمد علی جوہر غالباً کسی شاعر کا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو، کیا اس سے پہلے اسلام زندہ نہیں تھا؟ صحابہ کرام نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، اگر ہم سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو قربانیاں صحابہ کرام نے بدر کے موقع پر دی تھی، جو قربانیاں احد میں، احزاب میں، خندق میں، اور جو قربانیاں بعد کے ادوار میں صحابہ کرام نے دی ہے، آدمی کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہے۔ لیکن لوگ جو ہیں ایک دو واقعے کو لے کو محرم کا مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا دیتے ہیں، جبکہ میرے بھائیوں حضرت حسین کی شہادت کا غم سب کو ہو سکتا ہے، لیکن غم کے ایام کتنے ہیں؟ لا عزا فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ ماتم منانا جائز نہیں اسلام میں۔ نہ صحابہ کرام نے 3 دن سے زیادہ ماتم منایا، نہ صحابیات نے۔ بہت سارے واقعات ہیں بخاری شریف کے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اسی طرح غالباً ام سلمہ کا ہے۔ ایک مرتبہ جب ام حبیبہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد چوتھے دن انہوں نے جو ہے اپنے خوشبو منگوایا اور اپنے جسم پر مل لیا، اور کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں مجھے آج خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے محض اس لیے خوشبو لگایا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حضرت ام حبیبہ جو ہے ماتم منا رہی اپنے بھائی کا۔ کہا کہ آج چوتھا دن ہے، میں ماتم نہیں مناؤں گی۔ اسی طرح اور 2-3 واقعات ہیں میرے بھائیوں۔ ماتم جو ہے صرف بیوی کے لیے جائز ہے اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن کے لیے، اس کے علاوہ کسی انسان کے لیے 3 دن سے زیادہ ماتم منانا جائز نہیں۔ دکھ فطری چیز ہے، 3 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے مہینہ 2 مہینے رہیں، فطری چیز ہے، لیکن 1400 سال کے بعد بھی لوگ جو ہے آج اپنا گریبان چاک کرے، کپڑے پھاڑ لیں، چہرے پر مار لیں، میرے بھائیو بیوقوفی ہے، یہ جو ہے بیوقوفی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے پر مار لے، جو اپنے چہرے پر تھپڑ مار لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وشق الجیوب، اپنے گریبان چاک کر لے، اپنے کپڑے پھاڑ لے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارنے لگے، ایسی باتیں کہنے لگے۔ لوگ رونے کے بعد، کسی کے مرنے کے بعد جو ہے رونا دھونا کرتے ہیں تو شکوے شکایتی کے جملے کہتے ہیں، وہی جملے آج لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر کرتے ہیں۔ یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، یا نواس رسول کے نعرے لگاتے ہیں، یا سید الشہداء کے نعرے لگاتے ہیں، یا فاطمہ کے لال کے نعرے، یعنی مختلف قسم کے نعرے جو ہیں اس محرم کے مہینے میں لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ودعا بدعوى الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کے دعوے لگانا یا پکارنا، یہ اس طرح کی چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، بہت ہی گھٹیا چیز ہے۔ اگر کسی مسلمان نے مرنے سے پہلے سے توبہ نہیں کی، اگر کسی مسلمان نے محرم میں جو لوگ ماتم کرتے ہیں مرنے سے پہلے اگر اس کی توبہ نہیں کیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں، النائحۃ اذا لم تتب قبل وفاتها فتقام يوم القيامة وعليها قطران وجرب وقميص من جرب، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ماتم کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کو تارکول کی ازار پہنائی جائے گی، تارکول ڈامبر کی ازار اس کو پہنائی جائے گی، کھولتے ہوئے تارکول گرم جو ہے تارکول کے لیے ازار اس کو پہنائی جائے گی، اور کھجلی والا لباس جبہ جو ہے اس کو پہنایا جائے گا اگر اس نے موت سے پہلے توبہ نہیں کی۔
تو میرے بھائیوں بہت ہی گھٹیا یہ بدعت ہے، اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس بدعت سے بچیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے الحمدللہ اس قوم میں یا اس جماعت میں کوئی نہ ہو، جن لوگوں کو بھی دیکھیں ہم ان کی رہنمائی کریں، ان کے سامنے حدیث پڑھ کر سنائیں، سنت پڑھ کر سنت بتائیں کہ میرے بھائیوں محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اس میں بدعت نہ کریں۔ ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیں۔ میرے بھائیوں دوسری بدعت جو اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے وہ ہے آگ میں کودنا۔ یہ بھی ایک بڑی بلکہ یہ مجوسیوں کی عادت ہے۔ مجوسی جو ہے آگ میں کودنا، آگ سے کھیلنا، یہ مجوسیوں کی عادت ہے جو مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے شیعہ سے منتقل ہو کر۔ میرے بھائیو یہ بہت عام ہے، اس زمانے میں جو ہے محرم کے مہینے میں جو ہے لوگ آگ میں کودتے ہیں، اور بہت سارے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لیکن لوگ جو ہے آگ میں کود آئے۔ ہر سال جو ہے سننے میں آتا ہے کہیں پر کوئی حادثہ پیش آیا، انسیڈنٹ پیش آیا، کسی کو مار لگا، کوئی مر گیا، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ نے کہا کہ آگ میں نہ کودو۔ ایک حدیث مشہور ہے بخاری شریف کی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، تو وہ لشکر سے جو لیڈر تھے ان کے ناراض ہو گئے، کسی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے سزا کے طور پر کہا کہ تم لوگ جو ہے لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، کہا آگ لگاؤ، لوگوں نے آگ لگائی۔ پھر عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ اس میں کود جاؤ، اس میں کود جاؤ۔ صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم جہالت سے شرک کیا اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، کیا ہم دوبارہ اس آگ میں کود جائیں؟ اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ واقعہ سنایا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی تعریف کی جو کودنے سے منع کیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اگر تم آج اس آگ میں کود گئے ہوتے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں کود جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو آگ میں کودنا یہ عقل مندی نہیں، بیوقوفی ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ حماقت ہے کہ آدمی جو ہے کسی کے ماتم میں یا جوش اور جذبے میں آ کر جو ہے آگ میں کود جائے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ کے نبی نے کہا جہاں پر رب کی نافرمانی ہوتی ہو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، فرما برداری جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور یاد رکھیں جو عذاب ہے بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی۔ ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، چلچلاتی دھوپ میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اسرائیل اس آدمی کا نام ہے، اس نے نظر مانی کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹ دیا اس کو، اللہ کے نبی نے غصہ کیا، کہا کہ ان اللہ لغنی عن تعذیب نفسک۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ تو اپنے نفس کو اس طرح سے عذاب میں مبتلا کرے، دھوپ میں کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اور ایک واقعہ مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کو بھیجا، کہا کہ دیکھو فلاں دشمن ہے جس نے اسلام کو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، جہاں کہیں دیکھو اس کو قتل کرو پھر اس کو جلاؤ۔ صحابہ کرام پلٹ گئے، جیسے پلٹ گئے اللہ کے نبی نے پھر بلایا، کہا کہ جاؤ صرف قتل کرو، اس کو جلانا مت، اس کو آگ نہ لگانا۔ لا يعذب بالنار الا رب النار۔ آگ کا عذاب دینے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، صرف اللہ کی ذات کو، اللہ کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب کسی کو نہیں دے سکتا۔ لوگ جو ہے بہت سارے مقامات پر جو ہے چوہوں کو، سانپ کو وغیرہ جلا دیتے ہیں، چونٹیوں کو جلا دیتے ہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں آگ کے ذریعے کسی کو عذاب دینا جو ہے کسی بھی طرح ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع کیا۔ لوگ جو ہے آج جو ہے اور بہت سارے مقامات پر یہ محسوس بھی کیا گیا لوگ شراب پی کر کود جاتے ہیں، یہ ڈبل گناہ ہے۔ میرے بھائیو یہ سب چیزیں جو ہیں حماقت پر مبنی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اس مہینے میں کیا جاتا ہے جبکہ چیزوں سے بچنا چاہیے میرے بھائیو۔ اسی طرح ایک چیز جو اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے وہ ہے صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا۔ حضرت حسین کی جب بات آتی ہے رضی اللہ عنہ، تو حضرت حسین اور یزید کے درمیان جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو بنیاد بنا کر لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، طعن تشنیع کرتے ہیں، بالخصوص حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، چند مخصوص صحابہ کرام پر زیادہ لعن طعن کرتے۔ میرے بھائیو بڑا افسوس ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی لعنت ہو، اس پر تمام انسانیت کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے بدعا کی ہے جو آدمی صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے۔ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اور کس جماعت کو ہم لوگ گالی دے رہے ہیں؟
کس جماعت کے بارے میں برا بھلا کریں؟ وہ جماعت جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انفق احد مثلکم مثل احد لما انفق ما بالغ مد احد ولا نصفه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس جماعت کو ہم لوگ گالی دے رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی اناج اللہ کی راہ میں دے دے تو جتنا ثواب اس کو ایک مٹھی دینے کا ثواب ملے گا اتنا آپ کے احد پہاڑ خرچ کرنے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. اتنی مقدس جماعت ہے، اتنی بابرکت، اتنی افضل جماعت ہے. اس جماعت کے بارے میں لوگ زبان درازی کرتے ہیں، اپنی زبانیں کھولتے ہیں. لوگوں کو سمجھنا چاہیے. تو میرے بھائیو اس مہینے میں جو بدعت کی جاتی ہے اس میں یہ ایک بدعت ہے. اسی طرح میرے بھائیو محرم کے مہینے میں بہت ساری بدعت کیے جاتے ہیں. بے شمار واقعہ کربلا کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، اپنے بچوں کو جو چیتے کے رنگ میں ڈھال دینا، اس کو کلر لگانا، اور جو ہے بچوں کو سبز لباس پہنانا، اور بہت سارے مختلف بدعت، اور 2 پر والے گھوڑے بنانا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا گھوڑا تھا. پر والے گھوڑے جو ہیں 2 پر والے گھوڑے آج لوگ بناتے ہیں. کوئی چاندی کا بناتا ہے، کوئی سونے کا بناتا ہے. لوگ پر والے گھوڑے بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں. اب کبھی جو ہے گھروں کے اندر رکھ دیتے ہیں، کبھی دکانوں کے اندر لگا دیتے ہیں. میرے بھائی یہ سب بدعت ہیں. اسی طرح ایک بدعت جو ہے تعزیہ داری کی ہے. لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزار کی شکل بنا دیتے ہیں. مزار کی شکل بنا کر جو ہے 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 10 دن تک کے لیے جو ہے لوگ اس کو رکھتے ہیں مزار کو، اور اس کے سامنے جو ہے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نذر و نیاز کرنا، اپنی مرادیں مانگنا. الگر جو چیزیں اللہ کے لیے جائز ہے وہ تمام چیزیں جو ہے لوگ اس مزار کے سامنے کرتے ہیں، مزعوم مزار کے سامنے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کے مزار ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. پھر اس کو لے کر جو ہے مختلف گلیوں میں، شہروں میں لے کر گھومنے لگتے ہیں. میرے بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سب سے پہلے شیعہ نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور شیعہ سے منتقل ہو کر جو ہے بہت سارے مسلمانوں کے اندر بدعت اور خرافات آ چکے ہیں. اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. بہت ساری بدعت ہیں، بہت ساری خرافات ہیں جو اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ لوگ جو ہے 10 محرم الحرام کو، جس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، اس دن جو ہے لوگ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے بناتے ہیں. کوئی جو ہے کھچڑا ہو، اس کے علاوہ جو ہے چونگے ہو، اس کے علاوہ حلوے ہیں، شربت ہیں، اور شیرینی تقسیم کرنا. یعنی مختلف قسم کے ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ پکوان تیار ہوتے ہیں، علاقے کے اعتبار سے. اور دیکھیے بدعت ہمیشہ الگ الگ ہوتی ہے. بدعت کی پہچان یہی ہے کہ بدعت کہیں پر ایک شکل میں نہیں ہوتی. جو بدعت ہمارے یہاں پر ہوگی وہ آپ کو 1000-2000 کلومیٹر پر نہیں ملے گی، تبدیل ہو جائے گی. وہی پڑوسی ملک میں جائیں گے اس کی نوعیت بدل جائے گی، بنگلہ دیش میں جائیں گے اس کی نوعیت بدل جائے گی. بدعت کی پہچان ہے. بدعت جو ہے کہیں پر ایک نہیں ہوتی. بدعت ہوتی ضرور ہے، اصل بدعت ہوتی ہے، لیکن اس کی شکل اور شباہت بدلتی رہتی ہے. تو مختلف قسم کے کھانے پکوائے جاتے ہیں، شربتیں تقسیم کی جاتی ہیں، شیرینیں تقسیم کی جاتی ہیں. اور جو ہے لوگوں سے پوچھا جائے بھائی کیوں تقسیم کر رہے ہو، شربت کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا تھا. حضرت حسین کو پیاسا ہی شہید کر دیا گیا. میرے بھائیوں اگر آپ کو حضرت حسین سے اتنی محبت ہے، ان کی شہادت کا اتنا غم ہے، تو ان کے غم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی پیاسے رہے، آپ بھی بھوکے رہے. یہ اس کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے اور آپ جو ہے حلق تک آنے پر جو ہے کھا لیں اور کہیں کہ ہم حضرت حسین کا جو ہے ماتم منا رہے ہیں. میرے بھائیوں اس چیز سے بچنا چاہیے. تو اس طرح کی جو ہے بہت سارے بدعات اور خرافات ہیں جو محرم کے مہینے میں لوگ کر رہے ہیں. اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. بلکہ مقدس مہینہ جو ہے یہ توحید کا مہینہ ہے، یہ سنت کا مہینہ ہے، یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ. بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی نے شہر اللہ المحرم کا، سیام شہر اللہ المحرم، روزوں کی جمع استعمال کی اللہ کے نبی نے. صرف 9 اور 10 نہیں، اگر بقیہ روزے رکھنے کی اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، تو زیادہ سے زیادہ روزے اس محرم کے مہینے میں ہمیں رکھنا چاہیے. اور اگر نہیں تو کم از کم یہ 2 روزے جو ہیں ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ بدعات اور خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں بدعات اور خرافات سے بچائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.